پیندا کیونکہ اندروں بھی کوڑا وے باہروں بھی کوڑا ہے کہاں کبھی ہمس نہیں بندا کیونکہ اندروں بھی کالا باہروں بھی کالا اے جڑا کھو کھارا ہوئے او کبھی میٹھا نہیں ہو سکدا سب دا پتر یار نہیں بندا سب دا پتر بیلی نہیں بندا سب دے پتر نال پیار نہیں ہوندا او دی وجہ یہ وے حالانکہ خدمت بڑی کیتی پیار بڑا کیتا دودھ تے بڑا پلایا مگر سب دا پتر یار نہیں بنیا تیری خدمت دا فرق نہیں تیری پیار دا فرق نہیں بڑی تو محنت کیتی مگر وہ دے اندر جڑا زہر پھریا ہویا ہے انہوں یاری لان نہیں دیندا انہوں بیلی بنن نہیں دیندا خدمت کرن تو پہلا وہ جڑا پیار کرن تو پہلا دودھ پلان تو پہلا سینے وچوں زہر کڈنا پوے گا پھر خدمت کرنی پوے گی مثالاں دتیاں تاکہ مسئلہ واضح ہوے وہ عبادت بڑی اعلی نماز دی بڑی فضیلت روزے دی بڑی شان ہے حج دا بڑا مقام ہے مگر جتنا چر سینے دے اندر بغض نبی ہوئے بغض آل رسول ہوئے بغض اصحاب رسول ہوئے جتنا مرضی عبادت کردہ رہے وہ دی عبادت دا نفع نہیں ملتا کیونکہ تم نے کبھی وہ تربوت نہیں بن دے پاویں توڑ مکیلہ اتوں تے بڑا مومن اندر بغض رسول ہے اتوں تے بڑا پیار ہے اندر بغض صحابہ و اہل بیت ہے پویں کعبے دا طواف کردا رہے او دے مقدر دا چکر ہے کعبے دا طواف نہیں ہوندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسپیکر دی آواز کو بہتر ہو سکے بڑا تنگ کر رہے اور صحابی نبی جنتی جنتی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم معصومیت زندہ باد تو برادران اسلام اس واسطے یاد رکھنا عبادت تو پہلا نبی نال پیار ضروری ہے نبی دی محبت ضروری ہے نبی نال نسبت ضروری ہے اگر نبی نال نسبت نہیں کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں پاویں جو جتنی مرضی عبادت کرے بلکہ اے تے لاہور ہے نا جی فیصل آباد ہے حافظ آباد ہے کراچی ہے مدینہ طیبہ جی دی مٹی بھی پاک ہے میرے پاک نبی دا پاک شہر عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مدینہ طیبہ دا رہن والا میرے نبی دے پیچھے نمازاں پڑھن والا انہیں میرے پیچھے یا مولانا حضرت پیچھے نہیں انہیں نمازاں پڑھیاں نبی دے پیچھے مدینہ طیبہ دا رہن والا مدینے چ رہن والا داڑھی رکھی ہے پگ بنی ہے نبی پیچھے نماز پڑھدا ہے قرآن قاری کو نہیں میرے پاک نبی دی زبان تو سن رہا ہے مسجد نبی چ بہندا ہے ابو بکر عمر عثمان و علی دے نال کھلوندا ہے مگر مدینے رہ کے پلیت ہے نام عبداللہ بن ابی یہ منافقاں دا سردار ہے یہ مدینے چ رہ کے پلیت ہے ادھر کرن دا علاقہ یمن دے جنگل تے میرے نبی نے اپنا جبہ مبارک اتاریا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تے مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا لو میرا جبہ لے جاؤ اس کرن دا علاقہ یمن دے جنگل اوتھے میرا غلام جے جڑا اونٹ چاردا جے اس اویس کرنی نو میرا سلام بھی دینا میرا پیغام بھی دینا میرا جبہ تحفہ بھی دینا نالے کہنا میری امت واسطے دعا کر دے اے اللہ دیا بندیا اے مدینے رہ کے پلیتے او یمن دیا جنگلاں پا کے فرق نماز کا نہیں فرق روزے کا نہیں فرق حج کا نہیں فرق داڑھی کا نہیں فرق دستار کا نہیں فرق مصطفیٰ کے پیار کا ہے او یمن دیا جنگلاں پر سونے نال پیار کرتا ہے اور یمن دیا جنگلاں چے میرے نبی نال نسبت رکھ دے اے مدینے رہ کے میرے نبی نال بغض رکھ دے کہ جڑا بغض رسول رکھ دا ہوئے وہ کدی بھی پاک نہیں ہو سکدا کدی بھی جڑا مومن نہیں ہو سکدا تو پتہ کی لگا ہر عبادت تو پہلا ہر سجدے تو پہلا ہر قیام تو پہلا ہر رکوع تو پہلا ہر قرآن دی تلاوت تو پہلا نبی نال پیار کرنا پڑے گا نبی نال نسبت قائم کرنی پڑے گی ورنہ ساڈا سنیاں دا عقیدہ ہے کوئی حیاتی دمیار ہونا چاہیے کوئی حیاتی ساڈا کی گئی ہے کوئی حیاتی دمیار
نماز بعد وچ، روزہ بعد وچ، حج بعد وچ، زکات بعد وچ، قرآن دی تلاوت بعد وچ، داڑھی بعد وچ، دستار بعد وچ، کوئی حیاتی دا معیار، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کی معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال ہمیشہ سلامت رہو اللہ دے حبیب نال میرا رب اپنے نبی دی محبت ساڈیاں نسلاں وچ بھی قائم رکھے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا پیار 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 اللہ دے حبیب نال میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میری صوم و صلاۃ اذان بھی تو میری حج نمازاں اتے فرض فریضے میرا مصحف تے قرآن بھی تو جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلطان بھی تو کوئی حیاتی تاما یار کوئی حیاتی دا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کوئی حیاتی دا اللہ دے حبیب نال پیار چاہیے جی اللہ دے حبیب نال صحابی نے جی وقار عرض کرنا پیا رب دی بارگاہ پہلا جڑی نسبت ہے وہ میرے نبی دا وسیلہ میرے نبی دی نسبت میرے نبی دا تعلق اگر نبی نال تعلق نہ ہوئے رب کسی عمل دا ثواب نہیں دیندا رب کسی نماز دا ثواب نہیں دیندا تو عرض کر بلکہ دے تو میں اللہ دا قرآن پڑھ دینا کہ میرے نبی نال نسبت ہوئے فضیلت کی ملتی ہے نمازاں روزے بعد وچ نے میرے نبی دی نسبت پہلے اللہ دا قرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب آندا ہے پاویں پہلا کلمہ پڑھے پاویں بعد وچ کلمہ پڑھے پاویں مہاجر ہوئے تے پاویں انصار ہوئے میرے نبی دا غلام ہوئے میرے نبی دا صحابی تے یا اللہ حکم کی فرمایا رضی اللہ میں او دے تے راضی ہاں میں او دے تے یا اللہ پاک کیوں راضی انہاں دی عبادت دی وجہ تو انہاں دے سجدے تے قیام دی وجہ تو انہاں دے رکوع تے جہاد دی وجہ تو پوری آیت رب نے کیتے عبادت دا ذکر ہی نہیں کیا کہیں رب نے عبادت کا ذکر نہیں کیا یا اللہ کیوں راضی فرمایا فقط اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابی اور یاد رکھنا صحابیت کا تعلق سجدوں سے نہیں ہے اگرچہ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے نبی کے صحابی کا ایک عمل ہمارے سارے اعمال سے اعلیٰ کوئی مقابلہ نہیں مگر مرتبہ جو ہے نا اللہ کی رضا کی سنت رضی اللہ یہ ان کے سجدوں کی وجہ سے نہیں ان کی عبادت ریاضت اور اعمال کی وجہ سے نہیں یا اللہ کیوں راضی فرمائے اس لیے میں راضی یہ نبی کے صحابی یہ میرے نبی کے اچھی بولو نا یار یہ نبی کے صحابی ہیں ان کا صحابی ہونا ہی رب کی بارگاہ میں فضیلت اب صحابیت کا تعلق عبادت سے نہیں مصطفیٰ کی زیارت سے تو سجدے کریں ساری زندگی سجدے کریں تو صحابی دے قدمہ دے خاک دے برابر مرتبہ صحابیت جی عمل دی وجہ تو میں تو اس بندے دا نام ہی لے سکنا کہ جیدے نام اعمال کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے وہ میرے نبی کے صحابی زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی روزہ نہیں رکھا کبھی حج نہیں کیا کبھی زکوٰۃ نہیں دی کبھی قرآن نہیں پڑھا ہیں وہ نبی کے صحابی حضرت عثیرم رضی اللہ تعالیٰ نے ہوا یہ کہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا
میرے نبی جہاد پہ گئے، واپس مدینہ پاک آئے، حضرت اسیرم آ کے پوچھا کدھر گئے نبی کے سارے صحابی اور نبی، پتہ چلا جہاد پہ ہیں۔ اسی وقت کھڑے کھڑے اللہ نے فضل فرمایا، سینے میں میرے نبی کا پیار آیا، وہی کھڑے کھڑے نبی سے محبت ہوئی، کلمہ نبی کا پڑھا، نبی کے پاس پہنچے، نبی کی زیارت کی، ایمان قبول کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، حج کرنے کا موقع نہیں ملا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، صرف ایمان ملا، نبی کی زیارت ملی اور نبی کے قدموں پہ قربان ہو گئے۔ ارے وہ نبی کے صحابی جن کے ظاہری طور پہ نامہ اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، رب کی عزت کی قسم سب ساجدوں سے افضل ہیں، سب عبادت گزاروں سے غیر صحابی سے اعلیٰ ہیں۔ کیوں؟ ان کی افضلیت عبادت کی وجہ نہیں، مصطفیٰ کی صحابیت کی وجہ سے۔ نبی کا صحابی ہونا ہی فضیلت، وجہ نبی نال نسبت، نبی نال تعلق، نبی دی زیارت۔ جے توجہ ہوئے تو گل کرا ہے توجہ؟ میں پتہ میں تھوڑی دیر نہ لایا، میں چھٹی پہلا لئی سی تو کوئی گل نہیں، میں کنا 1 گھنٹہ لیٹ آیا، پونا گھنٹہ لیٹ آیا تو پونا گھنٹہ لیٹ ہی چھڑنا ہے نا، ہے توجہ؟ اللہ نبی دے صحابہ تے راضی، وجہ میرے نبی دی۔ اب بعض بدبخت میرے نبی کے صحابہ کے اعمال کو دیکھ کے ان پہ اعتراض کرتے ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، شاہ جی کا بتائیں کیا کریں؟ میں نے کہا جو رب نے کیا۔ شاہ جی ان کے اعمال دیکھیں، میں نے کہا رب ان کے اعمال دیکھتا ہی نہیں، ان کے کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی کے اصحاب؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے انبیاء معصوم ہیں، غیر نبی اصحاب و اہل بیت محفوظ عن الخطا، وہ محفوظ عن الخطا ہے۔ اب اللہ کو نہیں پتا تھا، بلکہ صحابہ کے متعلق تو احادیث میں آتا ہے حدود بھی جاری ہوئی، مگر اس کے باوجود اللہ جانتا تھا یہ عمل ہو سکتا ہے، بتقاضۂ بشریت یہ عمل ہوں گے، مگر اس کے باوجود فرمایا میں ان پہ راضی ہوں، کیونکہ رب اپنے نبی کے صحابہ کے اعمال نہیں دیکھتا، مصطفیٰ سے وفا کو دیکھتا۔ جب رب نے یہ مرتبہ کسی عمل کی وجہ سے دیا نہیں، کسی عمل کی وجہ سے چھینا نہیں، تو کیسا بدبخت ہے جو نبی کے صحابہ کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ خبردار، ہمارا سنیوں کا عقیدہ ہے ہم ان کے اعمال نہیں دیکھتے، حالانکہ اعمال اعلیٰ ہے، بتقاضۂ بشری ان سے ایسا معاملہ ہو بھی جائے وہ پھر بھی رضی اللہ کے حکم میں رہتے ہیں، پھر بھی اللہ ان سے راضی ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کے صحابی ہیں۔ نہیں شاہ جی دسو کی کرنا ہے؟ میں کیا کرنا کی یہ سلام کرنا ہے اور کی کرنا ہے؟ شاہ جی ایک پاس نبی نے فرمایا جدھر علی ہوئے گا حق ادھر ہوئے گا، میں کہا سنیا دا یہی عقیدہ ہے کہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، جدھر علی تھے حق ادھر تھا، جدھر علی ہیں حق ادھر ہے، جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، عقیدہ تھا، عقیدہ اللہ کے فضل سے رہے گا۔ تو شاہ جی اگر علی حق پہ تھے، حق پہ ہیں، حق پہ رہیں گے، تو پھر بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ اونٹ پہ بیٹھ کے آئی ہیں